السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان۔ آج 7 ستمبر ہے، دن ہے ہفتے کا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، بہت بڑی اپڈیٹس ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری ہیں۔ دوستو، سب سے بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک خوفناک اور خفیہ پلان بنایا ہوا ہے۔ اس پلان کی علم، اس پلان کی بھنک یحییٰ سنوار کو لگ گئی ہے، اور یحییٰ سنوار نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے اور بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ یحییٰ سنوار کے اس فیصلے کے متعلق یہ خبر آ رہی ہے کہ یحییٰ سنوار خود حماس کی تمام ٹاپ مینجمنٹ اور یرغمالی ان سب کو لے کے ایران روانہ ہو رہا ہے، اور ایران کے اندر جا کر وہاں سے ان یرغمالیوں کو کنٹرول کرے گا، نیگوسیشن کرے گا۔ اس کی تمام تر تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور اس کے متعلق جو کچھ اور اس طرح کی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو بتائی جائے گی۔ وہیں پر آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ اور نیتن یاہو ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کو اپوز کرنے لگ گئے ہیں۔ امریکہ نیتن یاہو کی بات نہیں مان رہا، اور نیتن یاہو امریکہ کی نہیں سن رہا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اسرائیلی وزیر کو اسرائیل کے اندر چپیڑیں پڑ گئی ہیں، اس کو زد و کوب کیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ سے بیان سامنے آ گیا ہے۔ ویڈیو بھی میرے پاس ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور وہیں پر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور جس کو ایک تاریخی موڑ قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے جو اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے فوراً اور مکمل طور پر اس کو ختم کیا جائے۔ یہ تمام تفاصیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تل ابیب کے اندر ایک بار پھر سے بم دھماکے شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا باقاعدہ سے اعلان کیا گیا حماس کی جانب سے۔ حماس نے کہا تھا کہ ہم تل ابیب کو سانس نہیں لینے دیں گے، ہم ان کو ہر مشکل میں ڈالیں گے، اور ونس اگین ایک اور بم دھماکہ رائٹ نو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک اور بم دھماکہ تل ابیب کے اندر ہو رہا ہے، اور وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک کار کو ایک بلڈنگ سے ٹکرا دیا گیا۔ اب سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یرغمالی، ایک جو اور یرغمالی ہے اس کی ویڈیو، ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ תנאים פה קשים, אין כמעט אוכל, מעט מים, חשמל, דבר שידוע לכל שחסר פה. یہ الموگ سروسی ہے، اسرائیلی شہری ہے جس کو اغوا کیا گیا تھا، جس کو یرغمال بنایا گیا تھا حماس کی جانب سے، اور اس نے بھی وہی باتیں کی جو اس سے پہلے تمام یرغمالیوں نے کی۔ اس نے بھی نیتن یاہو کی گورنمنٹ پر الزام لگا اور کہا کہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہو، اور ہمارا بالکل تمہیں خیال نہیں ہے، ہم اسرائیلی شہری ہیں تو ہمارا بالکل مکمل طور پر حق بنتا ہے کہ ہمارے لیے بہت کچھ کیا جائے۔ شہریوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں۔ الموگ سروسی ایک اور یرغمالی جس کی ویڈیو حماس نے ریلیز کر دی۔ اب ان واقعات کے بیچ میں جب سب سے بڑی خبر، جب سب سے زیادہ فوکس اس چیز پر کیا جا رہا ہے کہ ایک سیز فائر کی ڈیل کی جائے، جو تمام ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں حماس کی جانب سے، جو نیتن یاہو کی بات ہو رہی ہے، جو بائیڈن کی بات ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری اس چیز پر فوکس ہے کہ ایک ڈیل کی جائے۔ وہیں پر یہ ایک چیز سامنے آئی ہے، یحییٰ سنوار کا پلان سامنے آیا ہے۔ یہ پلان اسرائیل کا ایک اخبار ہے جیوش کرونیکل، اس نے یہ تمام رپورٹ چھاپی ہے، اور اس کے مطابق یحییٰ سنوار تمام حماس کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو لے کر، اور تمام یرغمالیوں کے لے کر فلاڈلفی کوریڈور سے مصر کے جو علاقہ ہے سینائی، وہاں پر جائے گا، اور وہاں سے ایران جائے گا۔ جویش کرونیکل کے مطابق حماس کا ایک سینئر رہنما جو کہ پکڑے گئے تھے، جن کو اسرائیلی فوج نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے بتایا، جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے یہ سارا پلان بتا دیا۔ پھر یہی اخبار لکھتا ہے کہ ایک اور نیوز بھی اس حوالے سے ہے کہ جب وہ 6 یرغمالی جن کو ہلاک کیا گیا تھا حماس کی جانب سے، جب اس جگہ پر ریڈ کیا گیا تو وہاں سے کچھ ڈاکومنٹس ملے جن سے اس دعوے کی تصدیق ہو گئی۔ اب یہاں پر آ کر یہ بات مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل کا ایک اور اخبار جس کا نام چینل 12 ہے، چینل 12 نے اس کو اپوز کیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، اور کہا کہ اسرائیلی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس تمام سے لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ تمہارے پاس یہ خبر کیسے آئی؟ اب یہ ایک اسرائیلی میڈیا کے 2 دھڑے بن گئے ہیں۔ ایک وہ ہے
جو اس خبر پر بلیو کر رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس خبر کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوستو آپ کی رائے بھی اہمیت کی حامل ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں رائے اظہار کرنا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یحییٰ سنوار تمام غزہ کے لوگوں کو چھوڑ کر غزہ سے نکل جائے اور ایران جا کر ایران کے لیے مصیبت کھڑی کر دے۔ دس از ناٹ اے وائز ڈیسیژن، اور اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی آپ کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چینل 12 نے مکمل طور پر واضح طور پر کہہ دیا کہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن انٹیلیجنس افسران اس سے بے خبر ہیں، اور تمہارے پاس یہ رپورٹ کہاں سے آئی؟ اب اس رپورٹ کو شیئر کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس رپورٹ کو یعنی یہ جو جوش کرونیکل کی نیوز ہے، اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا نیتن یاہو کے بیٹے نے، وہاں سے یہ بات اور آگے چل نکلی۔ جوش کرونیکل اتنا اہم اخبار نہیں ہے کہ اس کی نیوز کو اتنا سیریسلی لیا جائے، لیکن جب یائر نیتن یاہو، جب اسرائیلی وزیر اعظم کا بیٹا نیتن یاہو کا بیٹا جب اس خبر کو شیئر کرتا ہے اپنے سوشل میڈیا پر، تو یہ خبر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ فلاڈلفی کوریڈور کے اوپر نیتن یاہو کے اوپر پریشر ڈالا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ فلاڈلفی کوریڈور کو چھوڑنے کے اوپر مان جاؤ۔ بیسیکلی یوآف گیلنٹ اور نیتن یاہو کی لڑائی ہی یہی ہے، جس طرح میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ اس کو کور کرنے کے لیے کہ جو یہ فلاڈلفی کوریڈور ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس کے اوپر ہمارا قبضہ رہنا چاہیے، اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے، اس موقف کے پلڑے میں وزن ڈالنے کے لیے یہ تمام کی تمام بات گھڑی گئی، جوش کرونیکل کو آگے لگایا گیا اور نیتن یاہو کے بیٹے نے اس بات کو پھیلایا۔ اس خبر کے اوپر حماس نے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اور آپ کی رائے کے لیے میرا کمنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے گا اور اس کے متعلق بتائیے گا۔ امریکہ نے نیتن یاہو کی کھل کر مخالفت کر دی ہے۔ امریکہ نے واضح طور پر نیتن یاہو کو ایک وارننگ کہہ لیں، انتباہ کہہ لیں، کیونکہ نیتن یاہو ایک بار پھر سے یوآف گیلنٹ کو ہٹانا چاہتا تھا۔ اس کے اوپر اس کی کابینہ کی طرف سے پریشر تھا کہ یوآف گیلنٹ، جو کہ اس بات کا حامی نہیں ہے کہ فلاڈلفی کوریڈور کے اوپر ہمارا قبضہ رہے، تو اس کی کابینہ کہہ رہی ہے کہ یوآف گیلنٹ جو ہے اس کو ہٹا دو، لیکن امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا نیتن یاہو کو کہ یوآف گیلنٹ کو مت ہٹانا۔ مزید امریکہ نے ایک اور دھمکی بھی یہاں پر دی۔ امریکہ نے کہا کہ ہمارا جو بحری بیڑا آ کر یہاں پر مڈل ایسٹ میں تعینات ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے تعینات نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، تو ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ اب یہاں پر ایران نے بڑی خطرناک چال چلی ہوئی ہے۔ ایران روزانہ دھمکی دیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کمانڈر کہہ دیتا ہے کہ جی ہم بدلہ ضرور لیں گے، اور ایسا بدلہ لیں گے کہ اسرائیل کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ خوفناک دھمکی چلی جاتی ہے اور وہیں پر تمام چیزیں الرٹ ہو جاتی ہیں، ایران آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس بیڑے کو مڈل ایسٹ میں تعینات ہوئے، یاد رہے کہ ایک بیڑا نہیں ہے، 1/3 آف امریکن نیوی از ان مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ میں 1/3 نیوی کے ہونے کا مطلب ہے بہت بڑے پیمانے پر اخراجات، اتنا بڑا پیمانے پر اخراجات کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو امریکہ نے کہا ہے کہ یوآف گیلنٹ کو ہٹانے کا مطلب ہے کہ نیا کوئی وزیر دفاع آئے گا، اور نیا وزیر دفاع آ کر پھر اس سے مذاکرات ہوں گے اور پھر اس کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور یہ تمام سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کام کو ختم کرو، ڈیل کرو، یغما لیا اپنے واپس لو اور واپس اپنی بیرکس میں جاؤ۔ واضح رہے کہ یوآف گیلنٹ کو نیتن یاہو ایک بار مارچ میں ہٹا چکے ہیں، جب کچھ سیکیورٹی کے کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے تھے تو انہوں نے اس سے ریزائن لے لیا تھا، اس کو فائر کر دیا تھا، لیکن بعد میں دوبارہ اس کے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا اور کہا کہ اس پر مجھے اطمینان ہے۔ اور دوستو اس وقت تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ فلسطین کے نمائندے ریاض المالکی نے بتائی ہے، اور اس نیوز کو میڈیا میں کوریج بالکل نہیں ملی، اور آپ کو اس طرح کی اتھینٹک نیوز صرف یہاں سے ملیں گی۔ ریاض المالکی نے بتایا کہ یہ فلسطین کے لیے ایک اہم ترین موڑ ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں ثبوت کے لیے آپ کے لیے تھوڑی سی اس کی ویڈیو بھی چلاؤں گا۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اس کو کہا کہ فوراً ختم ہونا چاہیے، انصاف اور عالمی قوانین کی حفاظت کے لیے۔ مزید کہا کہ اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے عالمی عدالت سے، اب اسے فوراً ختم ہونا چاہیے، جلد از جلد اور مکمل طور پر۔ مزید کہا کہ عدالت یہ بھی مانتی ہے کہ قبضہ UN کے یعنی یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے اور عالمی انسانی حقوق کے قوانین کی بھی۔
اور مزید کہا گیا کہ کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ تمام مقبوضہ سیٹلمنٹ غیر قانونی ہیں اور ان کو ختم کیا جانا چاہیے اور تمام سیٹلرز کو وہاں سے نکال دینا چاہیے۔ اور کورٹ کا یہ بھی ڈکلیریشن ہے کہ اسرائیلی غیر قانونی قبضہ نہ صرف خلاف ورزی کرتی ہے بلکہ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو سلب بھی کرتی ہے، ان کی اپنی سرزمین پر اور اپنے وطن کے اندر۔ تو دوستو یہ اس وقت تک کی سب سے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ونس اگین سوال وہیں پر ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہ فیصلہ موجود ہے، یونائٹڈ نیشن کے فیصلے اس پر موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اس پر موجود ہیں، لیکن مسئلہ قراردادیں پیش کرنے کا یا منظور کروانے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ان پر عمل درآمد کروانے کا۔ عمل درآمد کروانے کا سب سے بڑا ٹھیکیدار امریکہ ہے، امریکہ جس نے عراق کو تباہ کر دیا، یو این سے اس نے نیٹو کے لیے اپروول لی، عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، سیریا کو تباہ کر دیا، افغانستان کو تباہ کر دیا، ان تمام ممالک کو تباہ کر دیا، لیکن اسرائیل کے خلاف جتنی مرضی قراردادیں موجود ہوں، اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا۔ اور اسرائیل کے وزیر اسرائیل کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، عوام کے اندر ان کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اتمار بن گویر اسرائیل کا ایک بڑا اہم ترین وزیر ہے اور اس کو ساحل سمندر کے اوپر جب وہ وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، ایک گروپ نے گھیر لیا، زد و کوب کیا اور اس کو خوب برا بھلا کہا۔ اس پر اتمار بن گویر نے اپنا بیان بھی دیا اور کہا کہ جی ان کا حق بنتا ہے، لیکن جب انہوں نے مجھے سمندر سے وہاں سے ساحل سمندر سے نکل جانے کے لیے کہا، اتمار بن گویر کی سیکیورٹی آگے آ گئی اور اس نے اتمار بن گویر کو بچایا۔ اور خبریں ہیں کہ اتمار بن گویر کو یہ جو عوام بپھری ہوئی عوام ہے سیکیورٹی کے پہنچنے سے پہلے اپنا کام دکھا چکی تھی۔ ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم ترین نیوز ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک افریقن کنٹری ہے جس کا نام ہے ایتھیوپیا۔ ایتھیوپیا نے ایران کے ساتھ $120 ملین کے اسلحہ کی ڈیل کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمیں ڈرونز پرووائڈ کیے جائیں، اور ڈرونز کون کون سے؟ شہاد 131، شہاد 136، یہ دونوں ڈرون جو ہیں یہ ان کو کامی کازی یا خودکش ڈرون کہا جاتا ہے۔ اور مزید اس نے کہا کہ ہمیں کمبیٹ ڈرون جو ہیں وہ بھی مہیا کیے جائیں، جس میں جو مہاجر 6 ہے وہ ہمیں مہیا کیا جائے۔ میں اس چیز کے حق میں ہوں، جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں جن کو خاص کر جو مغرب سے ان کو بڑا خطرہ رہتا ہے، ان کو اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کو اپنی طاقت بنا کر رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی موقع پر ان کی یہ والی کمزوری سامنے نہ آئے۔ اور ایران کے متعلق ایک اور نیوز، ایک مضحکہ خیز نیوز آپ سمجھ لیں، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر ایک بار پھر سے پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ اب یہ دھمکی ایک جسے بڑک کہتے ہیں نا، کہ بڑک ایک بڑھ کے مارنے کی عادت بن گئی ہے امریکہ کی، ادروائز ان دھمکیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ کے سامنے 2 مثالیں ہیں، ایران کی اس کے علاوہ روس کی۔ اب ایران کو اس پابندی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور کیا ایران سے اس کو فرق پڑے گا یا نہیں؟ دوسری بات کا جواب ہے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بے شمار پابندیوں کے باوجود ایران نے مثالی گروتھ دی ہے۔ اور پابندی کیوں لگی ہے؟ پابندی اس لیے لگی ہے کہ ایران کو کہا گیا ہے کہ اپنے جو بلسٹک میزائل ہیں یہ تم نے روس کو مہیا کر دیے ہیں، اب اس کی بنیاد پر تمہارے اوپر پابندی لگ رہی ہے۔ ایران اس فیصلے کے اوپر کیا کرے گا؟ ایران بالکل پریشان نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت گزر گیا۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ ایران کے اوپر پابندی ہے کہ کوئی ملک اس کو اسلحہ فراہم نہ کرے، اب پابندی ہے کہ کوئی ملک ایران سے اسلحہ مت خریدے۔ دس از اے بگ ڈفرنس، بگ اچیومنٹ فار ایران۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ، اسرائیل پیلسٹائن دنیا بھر سے اہم ترین خبروں پر مشتمل ویلاگ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بھولے گا۔ خدا حافظ۔